الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی ہے جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمیتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کہ مالک الملک نے مخلوق کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجیں، ایک قوانین و ضوابط کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے وہ رسول کہ جو ان کتابوں کو لائے اور جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ ان رسولوں نے ہی اللہ تعالیٰ کے قوانین پڑھ کر سنائے، سمجھائے اور سکھائے، انہیں ایک ایسی طاقت یعنی نور الہی عطا فرمایا کہ جس سے انہوں نے مخلوق خدا کے وہ باطن پاک کیے جو شیطان اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو فرمان نازل فرمایا، اس میں فرمایا کہ یہ رسول جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے، فضیلتیں عطا فرمائیں، اور کسی کو کسی طرح افضل بنایا یہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ لوگوں سے ممتاز سے، اس لیے کہ ان کی طاقت سے ہی مالک الملک کی طاقت کا علم ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا رسول ایسا ہو کہ جس کی کوئی طاقت نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور اس کی اور لوگوں کی طاقت کا فرق کس طرح معلوم ہو سکتا ہے، یا اس کی سچائی کا علم کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا امتیاز اور ایسی طاقتیں عطا فرمائیں جو عام بشر میں نہیں ہو سکتی۔ مثلا موسیٰ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ سوکھی ہوئی لکڑی ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا اژدھا بن جاتا تھا جس سے پوری فرعون کی سپہ لرزہ بندام ہو جاتی تھی، اور ان کے حکم سے دریا کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کا ہاتھ یوں چمکتا تھا کہ جیسے چاند ہوتا ہے، اور اس طرح ان کو 9 معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی گئی کہ وہ اندھوں کو بھینا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے، اور فرمایا کہ میں تم کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مخلوق کی ہدایت کے لیے جگہ جگہ بیان فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام طاقتیں عطا فرمائی دیں کہ جو مختلف انبیاء علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائی گئی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو سب سے بلند کیا گیا تھا۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے رہے، اس کی سچائی کے ثبوت میں انہیں طاقتیں عطا ہوتی رہیں، تاکہ کوئی نبی بن کر یہ نہ بولے کہ میں نبی اور میں رسول ہوں۔ پھر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ چونکہ آدم سے لے کر لوگوں تک یہ ہدایت آتی رہی تو یہ بات ذہن میں تھی، اور پھر کائنات کے مشاہدے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ضرور ایک مالک خالق ہے، لیکن اس مالک کو خالق کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعریف کے لیے ذہن منتشر تھا۔ کچھ اس لیے کہ وہ تعلیم کو بھول گئے تھے، کچھ اس لیے کہ شیطان اور نفس نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اور مختلف ان کے خیالات ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے کئی قسم کے خیالات تھے۔ مشرکین مکہ تو جو بے جان پتھر تھے، ان کو اپنا خدا اور معبود اس لیے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شریک ہیں، اور یہ مجیب الدعوات ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے گا، اور اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل کر کے شرک کرتے تھے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو لوگ اہل کتاب گزرے تھے وہ بھی گمراہ ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی طاقتیں دیکھ کر شیطان کی حما پر اس طرح گمراہی اختیار کر لی کہ ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا شروع کر دیا، اور عیسائی تثلیث کے قائل ہو گئے کہ 3 خدا ہیں، اور اسی طرح گمراہی کا عالم تھا، کوئی پتھر کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی عزیر کو پوجتا، کوئی عیسیٰ کو پوجتا، اور گمراہی کے اندھیرے میں لوگ غرق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ہدایت قرآن پاک میں لائے تو اس میں ساری ہدایات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مکمل تعریف کو بیان فرما دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تعریف بیان فرما دی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے اور کوئی مخلوق کا خالق نہیں۔ وہ سب کا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ سب کا بادشاہ ہے اور کوئی بادشاہ نہیں۔ ساری کائنات اس نے پیدا فرمائی اور وہی سب کا رب ہے، اس لیے وہی عبادت کے قابل ہے۔ اور وہ ایسا رب ہے کہ جو نہ سوتا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا، اور وہ لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، اور باقی ہر چیز کی زندگی اس کے حکم سے ہے۔ جب تک وہ کسی کو زندہ رکھتا ہے اسی کی مرضی ہے، اور جب وہ کسی کو مارتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اور وہ ایسا مالک ہے جو ہر چیز کی حفاظت فرماتے تھکتا نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی ربوبیت اور حفاظت میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے یا شفاعت کرے۔ اور جو اس کا علم ہے وہ اتنا وسیع اور لامحدود ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سارے علم سے واقف ہے یا اس کے پاس وہ سارا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جان کر اپنی تعریف ایسی فرمائی کہ جس سے ان تمام گمراہ لوگوں کے عقائد تار تار ہو گئے، وہ سب عقیدے جھوٹ ثابت ہو گئے، کیونکہ یہ تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ثابت ہوئیں یہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی بت میں تھی، نہ کسی رسول میں تھی، نہ کسی بندے میں تھی، نہ کسی بادشاہ میں تھی، نہ کسی درخت میں تھی، نہ سورج میں، نہ چاند میں۔ صرف ایک ہی طاقت ہے کہ جس میں یہ ساری تعریفیں اور طاقتیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کامل تعریف اور ایک کامل ہدایت تھی، اس لیے نایات پاک کو قرآن پاک کی افضل ہدایت فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ذر غفاری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ آیت الکرسی، اور پھر اس کے بہت سے فضائل بیان فرمائے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ جو شخص اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور آیت الکرسی کا یہ اسم اعظم پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ فتح ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا جاتا ہے اور اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی پاک اور افضل آیت ہے کہ جو شخص سوتے وقت اس کو بستر پر پڑھ لے وہ خود، اس کا گھر، اس کا پڑوس ہر حادثے سے محفوظ رہے گا، آگ سے، شیطان سے، جن سے، تکلیف سے، چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو شخص سفر میں اس کو پڑھے گا اس کا گھر اسی طرح محفوظ رہے گا اور وہ خود سفر سے محفوظ لوٹے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو جو بھی بیماری ہو وہ اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا شیطان اس سے 1 مہینے کی مسافت سے دور رہے گا اور جادوگر 40 روز کی مسافت سے اس سے دور رہے گا۔ کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا، کوئی جن اسے تکلیف نہیں دے سکے گا،
کوئی دشمن اسے تکلیف نہیں دے سکے گا۔ غرض اسی طرح اس کی اتنی صفات اور برکات ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں، جو سب پچھلی دفعہ بیان کر دی گئی تھی۔ اس وقت یہ ساری اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو گزشتہ بیان کا علم ہوتا رہے اور آپ آئندہ آنے والے ارشادات کو بھی سمجھ سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو بلند شان والا ہے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ کسی کی اتنی جرت نہیں کہ اس کے سامنے لب کشائی کر سکے، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے کمزور عقیدے یا بے سمجھ لوگوں کو یہاں پھر گرفتار کر لیا اور اس طرح ان کے اذہان میں غلط باتیں پیدا کر دیں۔ مثلا پہلے اسی مسئلے کے متعلق کہ کوئی شخص کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں سمجھے کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اجازت تو شفاعت کی ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن کبیرہ گناہوں گاروں کے لیے ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت کا منکر ہوگا وہ قیامت میں میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا ہوئی۔ قیامت کے روز مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متمکن ہوں گے، اور جس کی سفارش فرمائیں گے اس کی شفاعت قبول ہوتی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر عام اجازت ہوگی۔ ہر شہید اپنے 70 الواحقین کی شفاعت کرے گا، سفارش کر سکے گا۔ اگر یہ یقین کر لیا جائے کہ سفارش نہیں کر سکے گا تو اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ روزہ شفاعت کرے گا، یہ مسئلہ ہے کہ نماز شفاعت کرے گی، یہ مسئلہ ہے کہ کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا، یہ مسئلہ ہے کہ حجر اسود شفاعت کرے گا، اور یہ مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے معصوم بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ قیامت کے روز ان والدین کی شفاعت کر کے انہیں پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جو ماں باپ نیک ہوں گے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے شفاعت کر سکیں گے۔ جنازہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شفاعت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سفارش ہے۔ یہ عبادت نہیں کہ مردے کے سامنے انسان بندگی کرتا ہے، بلکہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کی جاتی ہے اور عرض کی جاتی ہے کہ یا اللہ اسے معاف فرما، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے ضرور معاف کیا جائے گا۔ اگر شفاعت کا یقین نہ ہو تو یہ ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفارش اور شفاعت ہوگی۔ شفاعت کیسی ہوگی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ایک شخص گنہگار تھا یا مشرک تھا یا کافر تھا، یا کوئی اس کی یہ سفارش نہیں کرے گا کہ یا اللہ یہ گنہگار نہیں تھا، یہ مشرک نہیں تھا، یہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز اس کے سامنے، تو یہ کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے ہی نہیں تھا؟ یہ تو سفارش ہی نہ ہوئی۔ پھر دوسری یہ بات کہ سفارش اس طرح نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو منکر ہے اس کی سفارش تو قطعاً کوئی نہیں کرے گا۔ یہ کیسے کوئی کرے گا کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی سفارش کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن گزرا ہو اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے مجھے گالی دی، اس کی سفارش وہ کیوں کرے گا اور کس طرح کر سکتا ہے؟ سفارش انہیں کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ پر یقین و ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن شیطان اور نفس کی وجہ سے گناہ اور غلطی کر بیٹھے اور بے شمار کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس کے لیے عرض کریں گے یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیرے پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ تیرے سامنے ہے، تو دلوں کا مالک ہے، نیتوں کا مالک ہے، ان سے واقعی غلطی ہوئی، انہیں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر خوش ہوگا اور سفارش کرنے والوں کو بھی ان کا درجہ عطا فرمائے گا، یہ سفارش ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا علم کیا ہے؟ غیب کا علم یہ ہے کہ ایک چیز جو ایک شخص جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا تو وہ اس کے لیے غیب ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ غیب کا علم جاننے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام علم انسان جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یا کوئی اور رسول جانتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور رسولوں کو دیا ہے، کس رسول کو کتنا دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دیا ہے یہ دینے والا اور لینے والا ہی جانتا ہے، اور کسی میں نہ اتنی عقل ہے، نہ علم ہے، نہ اتنی مجال ہے کہ وہ سمجھ سکے۔ یہ ثبوت ضرور ہے قرآن پاک میں کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو عام مخلوق نہیں جانتی تھی، اس لیے
انہیں نبی کہا جاتا ہے، غیب کا علم جاننے والا کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سارے رسول کہتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو ازل سے ابد تک کائنات کے جتنے بھی رموز ہیں وہ سارے میرے سامنے آ گئے اور ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور گزشتہ واقعات کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے؟ وہ کئی سال اور کئی ہزار سال پرانے واقعات تھے کہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے؟ علم ترا، تو معلوم ہوا کہ وہ تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھا تھا اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی۔ صرف اتنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا وہ اس کی مرضی تھی، اور کتنا دیا یہ وہی جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ سوچنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم ہے اتنا انسان کا بھی علم ہو گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور بالکل غلط اور شرک ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے مشرک ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی اور احترام کیا یا انہیں سفارش کرنے والا سمجھا یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اتنی بڑی طاقت والا سمجھا، اور یہ شرک ہے، تو ایسا کہنے والے ان کے کہنے سے مشرک نہیں ہوتے بلکہ وہ خود کافر ہوں گے، اور وہ اس طرح کافر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے منکر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو علم دے سکتا ہے اور نہ ہی طاقت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے دے سکتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کس طرح مشرک ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ سمجھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو دینے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے والا سمجھتے ہیں، تو وہ کس طرح مشرک ہیں؟ یہی تو صحیح اسلام اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اور اسی پر تو صحیح عمل کرنا ہے اور اسی پر تو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گمراہی اور ہدایت اتنے بیانات کے بعد اب بالکل الگ ہو گئی ہے، بالکل واضح ہو گئی ہے، ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے اور گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ کیا عقیدہ صحیح ہے اور کیا غلط بات ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور جس کی مرضی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، لیکن یہ یقین کر لو اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر چل سکے گا، اور اسی کے دل و دماغ روشن ہوں گے اور وہ روشن راستہ اختیار کرے گا اور وہی روشنی میں رہے گا اور روشنی میں جائے گا اور وہی جنت کا وارث اور مالک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اس طرح محافظ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے اور حفاظت میں اس طرح آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو اس نے اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا کہ پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی لالچ ہے، اور نہ کوئی اس کا دشمن ہے اور نہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ساری کائنات اگر اس کی دشمن ہو تو اس کا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے وہ اس کا محافظ و دوست ہے، وہ اس کا مددگار ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اس پر طاغوت قبضہ کر لیتا ہے۔ اب طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت طغیانی سے نکلا ہے۔ کوئی بھی ہو جو بغاوت کرتا ہے، خواہ وہ شیطان ہے، خواہ وہ نفس ہے، یا کوئی بندہ ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی ہے جو باغی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس کائنات میں کتنے طاغوت ہیں؟ شیطان بھی طاغوت ہے، نفس بھی طاغوت ہے، دوست بھی طاغوت ہے، بادشاہ بھی طاغوت ہے۔ یہ ساری طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کو وقتاً فوقتاً گمراہ کرتی ہیں اور انسان کو اپنی طرف لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خوف کر دے۔ جو چیز بھی اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنی خواہش جتائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کا انکار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں آئے گا، جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرے گا وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ یہ طاغوت انسان کے دشمن ہیں۔ یہ ہر وقت شکار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی رسی سے نکلا، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اس نے چھوڑا، فوراً یہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایسے اندھیرے میں لے جاتے ہیں
اور ایسے اندھیرے میں انسان کو غرق کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں رہتی، وہ کسی جگہ پھرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتی۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو دیواروں سے بھی ٹکراتا ہے، کانٹوں سے بھی الجھتا ہے، گھڑوں میں بھی گرتا ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، اور اس طرح ذلیل ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور آخر میں اس جہنم میں جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس ارشاد پاک کا پس منظر تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اس وقت ایک انصاری تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 2 لڑکے تھے۔ اس زمانے میں شام سے تاجر آتے تھے جو کشمش لاتے تھے اور عرب میں فروخت کرتے تھے۔ وہ تاجر عیسائی تھے، ان کے 2 لڑکے ان سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گئے، اور جب وہ تاجر واپس جانے لگے تو صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے یہ 2 لڑکے عیسائی ہو کر واپس جا رہے ہیں، میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہو کر آگ میں گریں، اس لیے میں ان کو جانے نہیں دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر ان کا دل نہیں مانتا تو زبردستی کرنے سے کوئی شخص دین پر نہیں آ سکتا، کیونکہ دین کا تعلق دل سے ہے، اس دل سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہی مان لایا ہے۔ اگر دل میں وہ کافر اور منافق ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، اور ایسا شخص ویسے ہی ہے کہ جیسے کافر ہو، مشرک ہو، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس لیے تم ان پر زبردستی مت کرو۔ کچھ تو یہ بات تھی، اور کچھ یہ بات کہ اس زمانے میں مدینہ پاک میں جو 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان میں یہ رواج تھا کہ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ یہ نظر مانتی تھی اگر ہماری اولاد ہوئی تو ہم پہلا بچہ یہودی بنا دیں گے، اور اس طرح ان کے بہت سے بچے یہودی ہو گئے۔ جب یہودیوں کو عرب سے نکال دیا گیا تو ان کے والدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم ان سے اپنے بچوں کو روک لیں اور انہیں ہم زبردستی مسلمان بنائیں۔ تو پھر یہ ارشاد پاک اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل سے انہوں نے خدا کو نہ مانا تو پکڑ کر ان کو جاسوس کی حیثیت سے اپنے میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کریں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں پھر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس طرح کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں، اس لیے اب زبردستی کسی کو روزہ رکھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ زبردستی تو یہ بھی ہے، بے شک مرضی ہے تو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام نہیں لائے ہوئے، ان کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں ہے، ورنہ جو اسلام لائے ہوئے ہیں انہیں اس پر زبردستی سے چلانے کا حکم ہے۔ بچہ اگر 10 سال تک نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھانے کا حکم ہے، اور روزہ نہ رکھنے والے کو سزا دینے کا حکم ہے، اور دوسرے گناہوں کی بھی مقرر سزائیں ہیں، اور جو شخص اسلام لا کر سب کچھ سمجھ کر مرتد ہوتا ہے تو اسے قتل کی سزا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے جو یہ خیال سمجھایا ہے یہ اس لیے کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے اور زبردستی ان کو دین اسلام سے نکال کر مشرک کرنا چاہا، اس طرح دوسرے مذاہب والوں نے بھی کیا۔ اگر پہلے کی تاریخ دیکھی جائے تو عیسائیوں کو روم کے بادشاہ نے تاروں سے چیرا، ان کی کھلڑیاں اتار دیں کہ تم دین عیسائیت اختیار کرو، اور جب بادشاہ قسطنطنیہ عیسائی ہو گیا تو اس نے پھر یہ سزا مقرر کی کہ کیونکہ عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے تھے کہ جب تک تم یہ دین عیسائیت اختیار نہ کرو کہ جو میرا ہے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ تمہیں زندہ آگ میں جلایا جائے گا، تمہیں آری سے چیرا جائے گا، تمہاری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ جب اسلام آیا تو ان لوگوں کی جو زبردستیاں دین میں تھیں ان کا ابطال کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ حکم آیا کہ دین اسلام تو دین فطرت ہے، اس میں تو کوئی زبردستی نہیں، یہ تو سچی بات ہے اور یہ تو حقیقت ہے، اور حقیقت جس کو سمجھ آ جائے تو وہ خود بخود اسلام لے آئے گا، اور اگر حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آئے، شیطان اس پر قبضہ کر لے یا وہ خود گمراہ ہونا چاہے تو وہ بے شک گمراہ ہوتا رہے، اس میں اس کا نقصان ہے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، جہاں مسلمانوں پر
ظلم کیا جاتا تھا، جہاں مخلوق خدا پر ظلم کیا جاتا تھا، جہاں مخلوق خدا کو اپنے دوسرے باطل دینوں پر لایا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے انکار پر کر مجبور کیا جاتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، یا جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں، تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم ہوا کہ اٹھو اور جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کو چھڑاؤ، ان کو ظلم سے انصاف کی طرف لے آؤ، ان کو مصیبتوں سے نکالو۔ یہ ظلم نہیں تھا کہ جس کا نام جہاد ہے، یہ تو ظالموں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ بتوں کے سامنے لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے باطل دین اختیار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کو بتوں کے سامنے مجبور کیوں کیا جاتا ہے اور ان پر مظالم کیوں ڈھائے جاتے ہیں؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو خواہ وہ تاریخ روم کی ہے، خواہ وہ چین کی ہے، خواہ وہ فارس کی ہے، ہر جگہ میں بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ جس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں اتنا ظلم تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، جہاں غریب اور امیر میں اتنا فرق تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ ہر قسم کی برائی اور گمراہی تھی، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ دین میں سختی کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن جو لوگ الزام لگانے والے ہیں انہوں نے اس تلوار کو جو اللہ تعالیٰ کے مظلوم بندوں کے حق میں اٹھائی گئی تھی، جو ظالم کے خلاف اٹھائی گئی تھی، اسے دین میں سختی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کے لیے تو یہ حکم ہو گیا کہ جو دین اسلام ہے اس کا تعلق دل سے ہے، جو دل سے مانے گا وہی مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمان کرنے کے لیے کسی کو کوئی زبردستی نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ظلم کا شکار ہے، اس مخلوق کو چھڑانا انصاف ہے، وہ رحم ہے، وہ مدد ہے اور وہ ظلم نہیں۔ اس باریک بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی ہدایات ہیں جن کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں جو آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روشنی عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد یا ولایت سے منکر ہو جاتا ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو جاتا ہے انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت عطا فرما دیتا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت عطا فرما دیتا ہے جس کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کرم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور وہ جن پر مہربان ہوتا ہے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرما دیتا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے انہیں اس نسبت سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی یاد اس کثرت سے کی جائے کہ اس کی ساری صفات کا انسان مقرر بن جائے، اس کی ساری صفات کا یقین کرنے والا بن جائے، اور یہاں تک کہ اس کا دل پاک ہو جائے اور اسے وہ کامل یقین حاصل ہو جائے جو بندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ یاد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اور وہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ سے تکبر اور غرور کرتے ہیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ مالک الملک گناہوں کی معافی عطا فرمائے، وہ راضی ہو پھر اپنی اس رحمت کو جو اس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بنائی ہے، جو اپنی مخلوق کو عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔